औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक बहादुर खातून, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फ़िरौन के जुल्म सितम से बचाया। लेकिन जब इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने इसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फ़िरौन मिस्र का एक ज़ालिम और जाबिर बादशाह था। इसे मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और इन पर मुज़ालिम के बहार तोड़ता था। फ़िरौन बहुत मग़रूर बादशाह था और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़ी कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म दिया था कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हुआ इसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत और आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आग को एक संदूक में रख कर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और इसे दरिया नील में डाल दिया। दरिया से निकल कर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत ये हुई कि यह संदूक दरिया नील से बहते हुए इस नहर में चला गया। इस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी। फ़िरौन ने इसका बहुत इलाज करवाया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनियों ने इसे बताया था कि ए फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर इसके मुँह की लाब इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो इसे शफा हो जाएगी। चाचा जब नहर में बहते हुए इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो इसने मुलाज़मीन को इसे निकालने का हुक्म दिया। जब इस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलिका ने इस बच्चे को देखा तो इसे यूँ महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने इसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर कर लिया। इस बच्चे का लाभ दहन जैसे ही आसिया के हाथों पर पड़ा तो उन्हें शफा हो गई। फ़िरौन की बीवी आसिया वतन से कोई भी औलाद ना थी और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और इसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले लिया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश इसी फ़िरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फ़िरौन इस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के सिलसिले में दो फ़िरौनों का जिक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जिसके घर में आप अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में रखा, इस फ़िरौन का नाम रमसिस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रियान बिन वलीद की पोती थी। रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़े मिस्र था और इसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। जब मिस्र पर कितबी ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप अलैहिस्सलाम पर कादिर ना हो सका। मुर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा है फ़िरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने इसे सारी ज़िंदगी सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब ना जा सका। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सकें। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहज़ादे के मानित हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे, लेकिन
قبطیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرور و تکبر اور خدائی کے دعووں کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح بات کیا کرتے تھے جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں نے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ بن میں تبدیل ہو گیا اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے جب یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ علیہ السلام کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھی۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہ تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رمسیس کے مظالم کو بھی خوب جانتی تھی، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ کر ایک اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دلیری اور جذبہ ایمان سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کا ارادہ کیا۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان میں دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب بھی تو باز آ جائے، اگر تو میری بات مان لے تو محل کی شاہی زندگی اور آرام و رائش تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ ان الفاظ سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ لہٰذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت
آخرت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ ایسی حکومت کے ساتھ ایسے دربار میں اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی تھی، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے حق کو قبول کیا اور اپنی گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بے شک توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، لیکن جو بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کی بجائے اللہ رب العزت سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔ اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ خدا حافظ۔